مجھے ایک بات بتائیں، ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کامران تسوری صاحب بڑے ایکٹیو تھے ایم کیو ایم کے اندر، اور اس کے بعد کامران تسوری صاحب اسکرین سے آؤٹ ہو گئے، پھر ایک دم اسکرین میں آئے اور پھر گورنر بن گئے. یہ کیا ہوا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے 2018 میں مجھے ایم کیو ایم پاکستان میں دعوت دی تھی، اور پھر ہم نے بہت اچھا کام کیا، اور وہی ٹیم ساری اس وقت بھی تھی. لیکن کچھ ہوتی ہیں ایسی چیزیں جہاں آپ سیاسی اختلاف ایک دوسرے سے رکھ لیتے ہیں. تو ذاتی اختلاف کبھی بھی کسی سے نہیں تھا، رابطے سب سے تھے. اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے ایک پریس کانفرنس میں تمام لوگوں کو دعوت دی جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ناراض ہیں، اور جو ایم کیو ایم کا حصہ تھے، وہ سب آئیں اور ہم سب مل جل کر کام کریں. تو مجھے یہ لگا کہ نہیں، مجھے بھی ان کی اس آواز پہ لبیک کہنا چاہیے. اور کیونکہ میں نے پہل کی اور میں وہاں حیدرآباد گیا، اور پھر سب نے مجھے بہت پیار سے ویلکم کیا، اور آج آپ دیکھ لیں الحمدللہ. تو آپ کو بلانے والا، واپس بلانے والا کون ہوا؟ خالد مقبول صدیقی جی، ہوئے؟ خالد مقبول. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات بتائیں، ابھی جو میں 2-3 روز سے دیکھ رہا ہوں کراچی کے اندر، آپ کی ملاقاتیں جو ہیں، ایک تو زرداری صاحب ہو، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو، فریال بی بی ہو، اور اس کے علاوہ کئی اور لوگ ہیں جو میرے خیال میں پیر صاحب پگاڑا سے میں راجہ سائیں ہو گئے، 2 دفعہ ملا، راجہ سائیں ہو گئے، اور ساتھ ساتھ میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات مولانا صاحب ہوئی، سے بھی، ان کے جو چودھری یہاں شجاعت صاحب سے بات ہوئی آپ کی؟ چودھری شجاعت صاحب سے، پریزیڈنٹ صاحب یہاں آئے بھی اور میں نے ان سے بات بھی کی. سراج الحق صاحب سے، سینیٹر سراج الحق صاحب سے. اور میری کل ان کی جو یہاں مرکز ہے حافظ نعیم صاحب سے، نعیم الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہے. تو میں I'm sorry I'm cutting you over here، لیکن then again میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب سے بھی مل رہے ہیں آپ. ہم نے پہلے دیکھا کہ چیف منسٹر صاحب سے ملاقات نہیں کی جاتی تھی اسی گورنر ہاؤس کے اندر، یا کوئی کشیدگی تھی، لیٹ می پٹ اٹ دس وے. لیکن ابھی جو موجودہ چیف منسٹر ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے مراسم ہیں. دین اگین یو گائز آر میٹنگ اپ اگین اینڈ اگین. اور لوکل باڈیز کے الیکشن کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہی ہے؟ پہلے یہ تو سمجھا دیں کہ اس میں کوئی ادھر ifs اینڈ بٹس اینڈ پروز اینڈ کونز تو نہیں ہے کہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں کروانا چاہ رہے کہ آپ لوگ شاید عوام آپ کا ساتھ نہ دے، آپ سیٹیں نہ نکال سکیں، اور وہ امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے نہیں کرانا چاہ رہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو میری پارٹی ہے ایم کیو ایم پاکستان، اس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ بلدیاتی الیکشن ہوں اور فوری ہونے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اور ڈیمانڈ تھی جس کے لیے ہم پچھلے 4 سالوں سے سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے، اور پھر اس کا آرڈر بھی آ گیا جسے ہم 140A کے تحت ہم گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کی ججمنٹ آ چکی ہے. ہمارے 2 ایشوز ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیلیمیٹیشن کا سلسلہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کے لیے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے. ہم ہائی کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن پہ، جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. اور ساتھ ساتھ جو پارٹی ہے میری، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں کراچی کا، جو میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ ملٹیپل پارٹیز کا شہر بن چکا ہے، اور یہاں کوئی بھی ایسی چیز کی جائے جس میں یہ خدشہ ہو جانی اور مالی نقصان کا، تو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے لیے فل پروف سیکورٹی پرووائڈ کی جائے. اچھا، یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے؟ یہ متفقہ سب کا فیصلہ بھی ہے، اور ہمارا بھی ہے. پی ایس پی، تمام جماعتیں جو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب بھی آپ کو بڑی مبارکیں دے رہے ہیں. نہیں جی، میں بالکل ان کا شکریہ ہم نے کیا ہے کہ جس وقت میں گورنرشپ کے لیے نامینیٹ ہوا تھا، تو انہوں نے، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مجھے ٹویٹ کر کے مبارکباد دی. آپ ان کو کوئی ایڈمنسٹریٹر تو نہیں بنا رہے؟ نہیں جی، میں کون ہوتا ہوں ان کو ایڈمنسٹریٹر بنانے والا؟ یہ تو آپ اتنی مسکراہٹ جو ہے نا، اس کے پیچھے کچھ گڑبڑ ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میری کوشش ہے کہ سب لوگوں کو ایک ساتھ جوڑا جائے. ایم کیو ایم پاکستان واحد جماعت ہے جس کا پتنگ نشان ہے کہ وہ تبھی مضبوط ہوگی جب اس میں سارے لوگ جو اس کے اندر موجود تھے وہ ساتھ آ کے کام کریں، اور سب اچھا کام کریں اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے. تو ہر ایک کو، خالد مقبول بھائی بھی کہہ چکے ہیں کہ سب کو ہماری طرف سے دعوت ہے کہ سب آئیں اور اس ایم کیو ایم پاکستان میں کام کریں. اور جو بھی اچھا کام کرے گا، ایم کیو ایم کے لیے عہدے دینا
کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے موجود ہوں. تو بہت سارے لوگ جو ایم کیو ایم نے سینیٹرز بنائے ہیں, ایم این ایز بنائے ہیں, وہ مختلف پاکستان میں جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں, پنجاب سے بھی, خیبر پختونخوا سے بھی اور سندھ سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے کہ جو کام کرنا چاہتا ہے, جو کام کرے گا, اس کو پارٹی آگے لے کر آئے گی. اچھا, یہاں پہ جو اردو سپیکنگ پرانے لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں اردو سپیکنگ لوگ, پڑھے لکھے, سمجھدار, وہ کسی حد تک ڈس اپوائنٹ ہوئے اور ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آبویس ہے, نظر آتی ہے. اور وہ پھر آپ لوگوں کے اندر جو ایم کیو ایم کے اندر جو تقسیم ہوئی ہے, مطلب اس میں گروپس بنے ہوئے ہیں, اس سے بھی ذرا تھوڑے سے وہ بڑے اپسیٹ رہتے ہیں. تو وہ جو طبقہ تھا وہ آہستہ آہستہ سلولی گریجولی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف چلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, 8.5 لاکھ ووٹ لیے پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی نے کراچی سے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ڈیلیور کیا نہیں کیا, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. بٹ دین اگین وہ جو آپ کا ووٹر سپورٹر تھا ایم کیو ایم کا, اردو سپیکنگ اور پڑھا لکھا, وہ ڈس اپوائنٹ ہوا ہے ایم کیو ایم سے. اس کو کیسے آپ واپس لا سکتے ہیں ان یور ریکس, اور دوبارہ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں, دوبارہ ان کے ساتھ ان کو شامل کر سکتے ہیں, اور ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ ریوائیو کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایک واحد ایم کیو ایم کا پاکستان کا ووٹر ہے جو پی ٹی آئی کی طرف کنورٹ نہیں ہوا. اور اس کی اگزامپل میں آپ کو دوں کہ جو بھی ریسنٹ بائی الیکشن ہوا جس میں عمران خان صاحب خود کھڑے تھے, وہاں جو ووٹرز کا تناسب تھا وہ 5 لاکھ ووٹرز تھے, اور ان کو جو جیت ملی ہے وہاں سے, خود بھی کراچی آئے, بڑا جلسہ کرتے رہے, لیکن صرف 50,000 کے اندر ووٹ ملا ان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو 5 لاکھ میں سے کم 2-2.5 لاکھ ووٹ تو پڑنا چاہیے تھا ان کو. بڑے عرصے کے بعد وہ کراچی آ کے الیکشن لڑ رہے. ایم کیو ایم کا ووٹر کہیں نہیں گیا اور نہ کہیں جائے گا اور نہ کسی اور کو ووٹ دے گا. میں یہ سمجھتا ہوں وہ گھر بیٹھ جائے گا, کسی کو ووٹ نہیں دے گا. اور وہ کیوں گھر بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں, میں پتہ نہیں کتنی بات کر سکتا ہوں بحیثیت وفاق کے نمائندے کے, یہ میری پارٹی زیادہ اچھا جواب دے سکتی ہے اس پہ, لیکن میں یہ ضرور آپ کی نالج میں ڈال دوں گا کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے نا, وہ صرف ایک بات پہ گھر بیٹھا ہوا ہے کہ پچھلے 8-9 سالوں میں ایک مضبوط بلدیاتی نظام ہمیں نہیں مل سکا, جس کے لیے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان گئے. جب ایک سیاسی جماعت اپنے ووٹر اور سپورٹرز کے لیے اس کی گلیوں سے کچرا نہ اٹھوا سکے, ان کی گلی میں جو سیوریج لائنیں ہیں وہ پچھلے 60 سالوں سے چینج نہ ہوں, اور گٹر ابل رہے ہوں, گٹر کے ڈھکن نہ ہوں, اور ان کے بچے اس میں گر جائیں, اور اگر وہ اس علاقے میں اپنے لوگوں کو پینے کا صاف پانی اور الیکٹرکسٹی نہ دے سکے, اس کے بعد اگر ہم داد دیتے ہیں اپنے ووٹر اور سپورٹرز پہ کہ آج بھی ہم ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے, انہی کے ووٹوں سے ہم آج بھی جو کچھ بھی ہمیں ملا ہو گیا. آپ تو نہیں دیکھیں, اگر آپ کہاں سے سیٹیں, کتنی سیٹیں, نمبر آہستہ آہستہ نہیں آپ صحیح کم کہہ ہوتے رہے جا ہیں, رہے ہیں. کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں کہ میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ جب آپ ایک سیاسی جماعت ہوتے ہوئے لوگوں کے کام نہیں کریں گے تو لوگ ناراض ہوں گے. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ناراض ہو کر انہوں نے ووٹ کسی کو نہیں دیا, تو یہ ان کی اپنائیت ہے اس ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں, آپ کو آخری بات کروں گا, کہ اگر ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے کہ ہمارا بلدیاتی سسٹم جو ہم چاہتے ہیں, جو پیپلز پارٹی سے ہمارا ایگریمنٹ ہے 140A کے تحت ہم بلدیاتی ایگریمنٹ, دیکھیں اس ایگریمنٹ میں جب ہم کولیشن میں گئے تھے پی ٹی آئی چھوڑ کے, تو اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے حساب سے ہی تمام چیزیں اس شہر میں نافذ العمل کی جائیں گی. مثلاً واٹر بورڈ ہمارے پاس نہیں ہے, ایس بی سی ہمارے پاس نہیں ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے, تمام جو اتھارٹیز ہیں ایل ڈی اے, ایم ڈی اے, کے ایم سی, جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں کچھ, اور وہ پاور جو ہے نیچے ڈلیور ہی نہیں ہو سکی, آپ کا یو سی کا جو چیئرمین ہے یا یو سی کا جو بندہ ہے وہ اگر اس کے پاس کچرا اٹھانے کا اختیار نہ ہو, اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ قبرستان کو ٹھیک کرا سکے, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ آپ کو کیوں ووٹ دیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری بنیادی چیزیں تھیں جس کے تحت سپریم کورٹ نے بات سنی
اور آرڈر پاس کیا کہ اس کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو وہی چیز ایگریمنٹ کا حصہ ہے, اس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. فرسٹ فیز کے لیے ہم نے کافی کوششیں کی ہیں کہ اس کو فیز وائز امپلیمنٹ کرایا جائے. پہلے فیز میں کیا ہوگا؟ پہلے فیز میں ہم نے یہی ان سے کہا ہے کہ ہمیں جو میئر کی پاورز ہیں جس کے تحت میئر نیچے رہ کر لوگوں کے گلی جس طرح کہتے ہیں نا کوچوں کو صاف کرا سکے, ان کا کچرا اٹھوا سکے, ان کو وہ بنیادی سہولتیں پرووائڈ کر سکے, تو فرسٹ فیز تو ہم نے وہی رکھا ہے جو لوگوں کے بنیادی کام ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم آگے بڑھیں گے. کام ایم کیو ایم کرے گا آج تک کرتے آئیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جتنا کام ایم کیو ایم پاکستان نے لوگوں کے لیے کیا ہے. آپ دیکھیں ورلڈ بیسٹ میئر کا خطاب کیوں ملا تھا ایم کیو ایم پاکستان کے, ایم کیو ایم پاکستان کے. کیا نام تھا اس کا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے میئر مصطفیٰ کمال کو جو دیکھا نا, آپ پکڑے گئے نا ابھی. نہیں پکڑا میں نے نہیں آپ کو بولا تھا آپ مصطفیٰ کمال کو ایڈمنسٹریٹر بنانے کے چکر میں تو نہیں. میں بالکل یہ بات یہاں نہیں کروں گا کیٹیگوریکلی. میں آپ کو بتاؤں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا نامینیٹ کیا ہوا میئر اس نے ڈیلیور کیا تھا, کیونکہ پارٹی کی ہدایت کے مطابق وہ کام کر رہے تھے, یہاں کی رابطہ کمیٹی کے مطابق کام کر رہے تھے. اور آج اگر مجھے گورنر نامینیٹ کیا ہے تو میری ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے کیا ہے. اسی طرح اس وقت کی جو رابطہ کمیٹی تھی یہاں پر, انہوں نے ان کو نامینیٹ کیا اور انہوں نے اچھا ڈیلیور کیا. تو یہ روایت رہی ہے ایم کیو ایم کی. ہمارے جو اس وقت کے گورنر تھے جنہوں نے 14 سال یہاں سرو کیا, لانگیسٹ گورنر تھے, انہوں نے بھی بہت اچھے کام کرے صوبے کے اندر لوگوں کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی طرف سے جو بھی نامینیٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم مڈل کلاس کی پارٹی ہیں, ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, تو ہمیں ان کے دکھ کا درد کا پتہ ہے.